کون آیا اج دنیا اتے ہویاں گلی گلی روشنائیاں ابراہیمی گلشن دے وچ او اج عجب بہار آیا. سارے ایک دفعہ محبت سے کہیں سبحان اللہ. ابراہیمی گلشن دے وچ او اج عجب بہار آیا. تے جس نو حاصل کرن دی خاطر او آیا مکے وچ دعائیاں آزم لال حلیمہ لے گئی وہ ہاتھ مل دیا رہ گیا دایا. آزم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ مل دیا رہ گیا دایا. تے مینوں ڈر نہیں سے کہیں تو سبحان اللہ. جب آپ کو شعر سمجھ آ جائے تو اس پہ داد دیجئے گا, محبت سے کہیں گے سبحان اللہ تو ذوق بن جائے گا محفل کا. سنیے گا کہ مینوں ڈر نہیں زوالاں دا, مینوں ڈر نہیں زوالاں دا, او مینوں ڈر نہیں زوالاں دا. کیوں میں نوکر بیٹھا میرے ساتھ میں ہاتھ بلند کر لیا. میں تینوں کرنا میں سہارا دیا, ہاں میں تینوں کرنا زہرا دیا. رتبے نہ کوئی تولے. آج کل لوگ کہتے ہیں جی وہ حضور کو حضر و ناظر نہیں ہے, علم کا غیب نہیں ہے جی, بشر ہیں, نور ہیں, عیب نکالنا شروع کر دیتے ہیں. ہم تو وہ ہیں کہ جو حضور پاک کی شان بیان کرتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ ہم ساری زندگی بھی ذکر کرتے رہیں, حضور پاک کی شان بیان کرتے رہیں, پھر بھی حضور کی شان مکمل نہیں ہو سکتی. کہیے ایک دفعہ سبحان اللہ. شاعر کیا کہتا ہے سنیے کہ او دے رتبے نہ کوئی تولے, او دے رتبے نہ کوئی تولے, اور سودی کان کرے جیدے منہ وچوں رب بولے. ریسودی کون کرے جیدے منہ وچ رب بولے. پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ. آقا حضور کی ولادت ہوئی, آپ میرے ذوق سے واقف ہیں. سب سے پہلے جس شخصیت نے خوشی منائی وہ جناب سرکار ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. یہ محبت ہے سبحان اللہ. اب ہم نعت پڑھیں گے اور آپ بھی مل کے پڑھیں گے. ہماری بھی خوشی ہے, ان کی بھی خوشی تھی, انہوں نے بھی میلاد منایا تھا. آپ نے میلاد منایا, حضور پاک کی ولادت ہوئی, 100 اونٹ ذبح کر کے عوام کو لنگر تقسیم کیا. کہیے سبحان اللہ. تو سنیے, ہاں ابو طالب نے جشن منائے, ابو طالب نے جشن منائے کہ آمنہ کا لال آ گیا. ابو طالب نے
ایک دفعہ سارے آواز جس چیز کو سمجھ آ گئی ہے ہاتھ بلند کر کے بلند آواز میں میرے ساتھ پڑھیے. ابو طالب نے جشن منائے کہ آمنہ دا لال آ گیا. یا اللہ جو بندہ آج ہاتھ اٹھائے حضور کے نام پہ خدا اس ہاتھ کو کبھی محتاج نہ کرے. تو مل کے میرے ساتھ پڑھ لیجئے کہ ابو طالب نے جشن منائے کہ آمنہ دا لال آ گیا. آمنہ دا لال آ گیا آپ کی صدا آئے گی. ابو طالب نے جشن منائے میں کہنا ہے. ابو طالب نے جشن منائے کہ آمنہ دا لال آ گیا. اگلی لائن سنیے. 100 اونٹ کو کے پکائے کہ آمنہ دا لال آ گیا. 100 اونٹ آمنہ دا لال آ گیا. آمنہ دا لال آ گیا. پڑھ لیجئے. ابو طالب نے جشن منائے کہ آمنہ دا لال آ گیا. سنیے. ایک کرا جشن میلاد صبح شامی میں او دیوا پاکی عمران نو سلامی میں. اور کرا جشن اسٹیج والوں کی توجہ. کروں جشن میلاد صبح شامی میں او دیوا پاکی عمران نو سلامی میں. او دیوا پاکی عمران نو سلامی میں. 100 بت جنہیں او لکھ بت جنہیں کفر دے گرائے کہ آمنہ دا لال آ گیا. لکھ بت جنہیں کفر دفنائے کہ آمنہ دا. اب پڑھ لیجئے کہ آمنہ دا لال آ گیا. ابو طالب نے ابو طالب نے جشن منائے کہ آمنہ دا لال آ گیا. اور حاجی ابو طالب وہ ہے کہ جنہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کی. آپ کے لیے طرح طرح کی مصیبتیں سہی, طرح طرح کے مصائب برداشت کیے. آپ جب لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں کفار سے تو ان کو کہتے ہیں. سنیے کیا کہتے ہیں. شعر سنیے گا. اسٹیج والے بھی داد دیں گے اور آپ بھی داد دیں گے. سبحان اللہ کی. شعر جتنا بڑا ہے اتنی بڑی داد بھی ہونی چاہیے. ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں سنیے. اے صرف بھتیجا نہیں رسول حضور پاک علیہ السلام حضرت ابو طالب کی بھتیجے ہیں. وہ لوگوں کو تعارف کروائے کفار کے بڑے بڑے سرداروں کو. کیا کہتے ہیں. او اے صرف بھتیجا نہیں رسول قرآن دا نزول. او ابو طالب شیر فرمائے کہ آمنہ دا لال آ گیا. اے صرف بھتیجا نہیں رسول, صرف بھتیجا نہیں رسول. قرآن دا نزول. قرآن دا نزول. ابو طالب ابو طالب شیر فرمائے کہ آمنہ دا لال آ گیا. مل کے پڑھیں گے میرے ساتھ. ابو طالب نے ابو طالب نے جشن منائے. آمنہ دا لال آ گیا بھولنا نہیں ہے. مل کے. ابو طالب نے جشن منائے. آمنہ دا لال آ گیا. او چن عبداللہ دے گھر چڑھے. کہ آپ کا ذوق کم تو نہیں ہو گیا. ایک دفعہ سارے کہیں واپس سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. سنیے گا کہ چن گھر عبداللہ دے چڑھے. چن گھر عبداللہ دے چڑھے. او جدا ذکر بڑے انہیں کتائے. جدا ذکر بڑے انہیں کتائے. ابو طالب دے ابو طالب
طالب دے شعر سنائے کہ آمنہ دا لال آ گیا ابو طالب دے ابو طالب دے شعر سنائے کہ آمنہ دا لال آ گیا حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے اگلا جملہ سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے پہلا میلاد منایا ہے ابو طالب نے ابو طالب دے شعر سنائے کہ آمنہ دا لال آ گیا ہوں تساں دی گل کراں لیکن سارے میری تے میرے نال تساں بھی پرسو تاں کہ اج عاشقاں نے اج عاشقاں نے جشن منائے کہ آمنہ دا لال آ گیا جس چیز کو آقا کا جشن کی خوشی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے سینے کا زور لگا کے میرے ساتھ پڑھے آج عاشقاں نے آج عاشقاں نے منائے کہ آمنہ دا لال آ گیا آج عاشقاں نے جشن منائے کہ آمنہ دا لال آ گیا بڑی آج عاشقاں نے جشن منائے آمنہ دا لال آ گیا او اج سنیا نے چا چڑھ گئے او اج غلاماں دے آ چڑھ گئے اج سنیا دے چا چڑھ گئے او اج سنیا دے چا چڑھ گئے تے کئی ایسے نہیں ہے کون سے او کیا منکران منکران منہ نے سجائے کہ آمنہ دا لال آ گیا ابو سرکار کی آمد انصار کی آمد آمد مصطفیٰ کہنا ہے فتح تاجدار ختم نبوت جاری رہے گا دو دفعہ آپ نے کہنا ہے فیضان ابو طالب فیضان ابو طالب اگلا کلام سنیے دو شعر اس کے پڑھوں گا بہت ہی پیارا کلام ہے آگے اج سرکار تے تم پہ گیا وہ سج گئے نے بازار تے تم پہ گیا جنہ جنہ کی سمجھ آئی تھی کلام جنہ جنہ سنے نا مشہور زمانہ کلام ہے سارے بلند آواز اسٹیج والے بھی پرسن تو تساں بھی مل کے پڑھنا آگے اج سرکار تے تم پہ گیا آگے اج سرکار تے تم پہ گیا سج گئے نے بازار تے تم پہ گیا سج گئے نے بازار تے تم پہ گیا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا دو دفعہ بلند آواز ہے آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آگے اج سرکار تے تم پہ گیا آگے اج سرکار تے تم پہ گیا سج گئے نے بازار تے تم پہ گیا شعر سنیے ہم غلاموں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے مومنین پہ احسان کیا کہ انہیں اپنا محبوب عطا کر دیا یہی ہے سبحان اللہ آپ سنیے کملی والا رحمت بڑھ کے آیا ہے کملی والا رحمت بڑھ کے آیا ہے پھر غلاماں دے ہوتے بیڑے پار تے تم پہ گیا ہوگے بیڑے پار تے تم پہ گیا
گیا۔ آج کل آپ نے دیکھا ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، سجاتے ہیں گھروں کو، تو لوگ کہتے ہیں یہ جھنڈے کدھر سے ثابت ہے، یہ جھنڈے کیوں لگاتے ہو، یہ تو فضول خرچی کرتے ہو آپ۔ سنیے، جب آقا حضور کی آمد ہوئی نا، اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو 3 جھنڈے دیے۔ کیا کیا؟ 3 جھنڈے دیے، کہا ایک مشرق میں گاڑ دو، ایک مغرب میں، اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پہ لگا دو۔ کہیے سارے سبحان اللہ۔ اب شعر سنیے، شاعر کیا کہتا ہے۔ کعبے پہ جبریل نے جھنڈا لایا ہے، اور کعبے پہ جبریل نے جھنڈا لایا ہے۔ پڑھنے میں میرے ساتھ ایک دفعہ مل کے ہاتھ اٹھا کے، کعبے پہ جبریل نے جھنڈا لایا ہے، کعبے پہ جبریل نے جھنڈا لایا ہے۔ آ گئی اج بہار تے تما پہ گیا، آ گئی اج بہار تے تما پہ گیا، سج گئے نے بازار تے تما پہ گیا، سج گئے نے بازار تے تما پہ گیا۔ آمد مصطفیٰ۔ اب مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضری کے طور پہ 2 اشعار پیش کروں گا، کیونکہ میری جو حاضری ہو جس میں مولا کائنات کا ذکر نہ کروں، میں اس حاضری کو مکمل نہیں سمجھتا، کیونکہ حضور نے فرمایا ذکر علی عبادت، مولا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ کہیے محبت سے سبحان اللہ۔ بہت ہی پیارا کلام ہے، سنیے گا۔ علی کو نبی سے جدا کر رہا ہے، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ پھر آگے والے الفاظ ہیں لخم کا لخمی، جسم کا جسمی، دم کا دمی، کہ میرا گوشت علی کا گوشت، میرا خون علی کا خون ایک ہے۔ اب کچھ لوگ تفرقہ بازی کرتے ہیں، جی وہ مولا علی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جی آپ زیادہ ذکر کرتے ہیں، پتہ نہیں آپ شیعہ ہیں۔ تو اب سنیے، جو یہ کہتے ہیں ان کے لیے شاعر کیا خوب لکھتا ہے، کہتا ہے کہ اس ملا کے لیے جو ایسی باتیں کرتا ہے کہ علی کو نبی سے جدا کر رہا ہے، یہ کیسی عبادت بتا کر رہا ہے، علی کو نبی سے جدا کر رہا ہے، علی کو نبی سے جدا کر رہا ہے، یہ کیسی عبادت بتا کر رہا ہے، علی کو نبی سے۔ اور علی کی ولایت کا منکر جہاں میں، اگلی لائن سنیں گے آپ خوش ہو جائیں گے۔ علی کی ولایت کا منکر جہاں میں، علی کی ولایت کا منکر جہاں میں، جہاں میں پتا کا پتا کر رہا ہے۔ شعر سمجھیے گا، پھر سنیے۔ علی کی ولایت کا منکر جہاں میں، جہاں میں پتا کا پتا کر رہا ہے، علی کو نبی سے جدا کر رہا ہے، یہ کیسی عبادت بتا کر رہا ہے، علی کی ولایت۔ ایک دفعہ سارے کہیں سبحان اللہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1500 سالہ جشن ولادت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آج ہم منا رہے ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے۔ اس حوالے سے بھی ایک شعر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بزرگ بیٹھے ہیں، ان کا ذوق بھی پورا ہو جائے گا، لیکن ایک دفعہ سارے احباب درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں
1500 سالہ جشن نبی، 1500 سالہ جشن نبی، سب خوشیوں سے ہے اعلیٰ خوشی، سب خوشیوں سے ہے اعلیٰ خوشی، یہ عید ہے آج سب سے بڑی، پڑھو لا پڑھ لو لا الہ یا محمد سرور بلند آواز میں پڑھ لیجئے، یا محمد صلی اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اور آج یہ ہم نے بھی سجاوٹ کی ہے، لیکن شاعر کیا کہتا ہے سنیے، کہ دھرتی نو سجایا اللہ نے، دھرتی نو سجایا اللہ نے، اے جشن منایا اللہ نے، دھرتی نو سجایا اللہ نے، اے جشن منایا اللہ نے، جھنڈا کعبے لوایا اللہ نے، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھ لو لا الہ الا اللہ۔ ہر بندے کی آواز آئے، بڑا ہاتھ بلند کر کے میرے ساتھ پڑھیے، ذکر کیجئے، پڑھو لا الہ وہ کہتے ہیں نظارے بسم اللہ، کہتے ہیں نظارے بسم اللہ، یہ منظر پیارے بسم اللہ، یہ منظر پیارے بسم اللہ، بولو بولو سارے بسم اللہ، پڑھو لا الہ، ہاں پڑھو لا الہ الا اللہ، یا محمد سرور صلی اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اور سب سے بلند صدا ہونی چاہیے اس شعر پہ، سرکار کی آمد، مرحبا بلند آواز میں، سرکار کی آمد، ہاں سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، ہاں دلدار کی آمد، سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا من ٹھار کی آمد، مرحبا، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، یا محمد سرور صلی اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ میرے مرشد کریم صحیح دیوان سرکار، آپ کی بارگاہ میں دو شعر پیش کروں گا۔ شعر پسند آیا تو آپ کے چہرے کی مسکراہٹ سے میں نے دیکھنا ہے کہ آپ کا شعر کتنا پسند آیا۔ ہاں دیوان تو صدقے جائے جی، اور دیوان تو صدقے جائے جی، سدا گیت سید دے گائے جی، سدا گیت سید دے گائے جی، منگیا مرادا آئے جی، پڑھو لا الہ
محمد سرور صلی پڑھو لا الہ الا اللہ۔ یقیناً مجمع میں بہت سارے مرشد کریم سخی دیوان سرکار کے مریدین بیٹھے، سارے ہی مرشد کریم سخی دیوان سرکار سب کی روحانی پیشوا ہیں، تو شعر سنیے گا اور سبحان اللہ کی داد دیجیے گا، ہو سکے تو مل کے میرے ساتھ پڑھیں گے بھی۔ ہاں میرا پیر دیوان پیارا ہے، او میرا پیر دیوان پیارا ہے، حیدر دا راج دلانا ہے، حیدر دا نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عمر گزاری پاک دیوان پیارے، اور نظر کرم دی اور کر کے سونے ڈوب دے بیڑے تارے، پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ میرا پیر دیوان پیارا ہے، میرا پیر دیوان پیارا ہے۔ ایک دفعہ جتنے مریدین بیٹھے سب کی آواز آئے گا کہ میرا پیر دیوان پیارا ہے، میرا پیر دیوان پیارا ہے، حیدر دا راج دلانا ہے، اے ہو بندا فیض نیارا ہے، اے ہو بندا فیض نیارا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اب میں نے نعرہ لگانا ابن علی حق کے ولی، سب کی صدا ہے دیوان علی دیوان علی، ابن علی حق کے ولی۔ نہیں نہیں جتنے بندے بیٹھے ہوئے اتنی آواز نہیں آئی، بلند آواز ہی، ابن علی حق کے ولی، 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 نعرہ حیدری، آمد آمد مصطفیٰ، وہ لے ہو یار، آخری شعر لے ہو یار حوال رب دے، وہ تے میلے چار دنا